جس کی مثال ہے ہی نہیں۔ پہلے یہ آ گیا کہ اللہ کو میں نے بڑی اچھی صورت میں، اونچا بولے، صورت میں ایک حصہ اللہ اکبر فرمایا۔ جب میں نے اللہ کو آسن صورت میں دیکھا تو پھر میرے اللہ نے فرمایا، کچھ آوازیں آنی شروع ہوئی اور اللہ نے فرمایا قال فیما یختصم الملأ الاعلی۔ میں نے عرض کیا، اللہ نے فرمایا یہ آوازیں کس کی ہیں؟ میں نے عرض کیا اے میرے یا اللہ یہ فرشتوں کی بات اللہ نے فرمایا کس بات پر بات کر رہے ہیں؟ میں نے کہا یا اللہ اس کا تو ہی علم جانتا ہے۔ حدیث سنو اور اللہ کی رحمت کو انجوائے کرو۔ جب یہ بات ہوئی نا تو پھر پہلی بات کیا ہوئی کہ میں نے اللہ کو اپنی اچھی خوبصورت چہرے میں صورت میں کیا کیا؟ میں نے دیکھا۔ اب پھر کیا ہوا؟ فرمایا قال فوضعها كفه بين كتفيا۔ فرمایا جب یہ کلام ہوئی، جب یہ بات ہوئی، اللہ کی رحمت کو انجوائے فرماؤ۔ فرمایا پھر کیا ہوا؟ میرے اللہ نے فوضع، سب کہیں سبحان اللہ۔ اب میں چیزیں بیان کرتا ہوں، تھوڑی سی اس کی توضیح شکل بیان کرتا ہوں میں۔ فرمایا جب میں نے یہ بات کر لی، فوضع کسی چیز کا رکھنا، فوضع کفہ بین کتفیا۔ فرمایا پھر اللہ نے اپنا دستے قدرت میرے دونوں کندھوں پہ رکھ دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب بھی نہیں بات توجہ فرمائیں گی تو سکون ہے۔ فوضع کفہ بین کتفیا، فرماتی ہیں میرے اللہ تعالی نے اپنا دست قدرت میرے دونوں کندھوں پر، کیا بول پڑے، کندھوں پر رکھ دیا۔ فرمایا اب سوال پیدا ہوا وہ کندھے کیسے تھے؟ سبحان اللہ۔ وہ کندھے کیسے تھے؟ پہلے فرمایا میں نے اللہ کو آسن صورت میں دیکھا۔ اللہ کے اللہ صورت سے کیا ہے بھائی؟ قطفیہ، ہاتھ رکھے، ہاتھ ہمارے جیسے تھے۔ یہ ایک مثال دی، بندہ ہاتھ رکھتا ہے نا، کسی ہاتھ رکھتا ہے وہ ایک پیار دی کیفیت ہوتی ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک آدمی غمگین ہوتا ہے نا، دوسرا آدمی جفا نہ بھی پاوے نا، سیٹتے ہو کے نا این ہاتھ رکھتا ہے، وہ کوئی نہیں گل بابو، پپو کوئی گل نہیں، میرے ویر کوئی گل نہیں، ایسے ہوتا ہے کہ ہوتا ہے؟ یہ اظہار محبت ہوتا ہے، اظہار پیار ہوتا ہے۔ نہ دشمنی ہوتی، وہاں کوئی قریب بھی نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اللہ نے تمام غیوب حجابات ہٹا دیے۔ فرمایا میں نے اللہ کو بڑی اچھی صورت میں دیکھا۔ پھر کیا ہوا؟ آواز قال فوضع بین کتفیا۔ پھر میرے اللہ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو، میرے اللہ نے دستے قدرت جو ہے میرے دونوں کندھوں پہ رکھ دیا۔ شان مصطفیٰ سبحان اللہ، شان مصطفیٰ سبحان اللہ۔ اب کیا ہوا؟ یہ گئے تھے نا، اللہ نے بلایا تھا۔ اب اللہ نے کیا دیا سنیں، نبی کے غیب پر اعتراض کرنے والوں، ذاتی علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ ہمارے سنیوں کو یہی بیماری ہے کہ مسائل یاد نہیں رکھتے۔ علم غیب جو ازلی ہے، ابدی ہے، جو بھی کچھ ہے جس کو فنا نہیں ہے، وہ علم صرف اللہ کا ہے۔
کس کا علم ہے؟ اللہ کا اللہ کا علم ہے. اور میرے نبی کا جو علم ہے، علم غیب وہ ہے کہ میرے اللہ نے عطا فرمایا. سبحان اللہ. اب الفاظ پوری سن لیں، اس کی توجیہ میں آگے بیان کروں گا. فرمایا اللہ نے دستے قدرت میرے دونوں کندھوں پہ رکھا. اب نبی علیہ السلام کیا فرماتی ہیں؟ جب رکھا فوجدت بردہا بین صدیا. فرمایا ادھر اللہ نے اپنا دست قدرت میرے دونوں کندھوں پر رکھا. نبی فرماتا ہے، فرمایا اللہ کا دست قدرت رکھنا تھا، فرمایا میرے دل میں ٹھنڈک پڑ گئی. سبحان اللہ. فرمایا ٹھنڈک ہی میں محسوس کرتا رہا. اب تیسری بات ہے، پہلی بات اللہ کے میں نے آسن صورت میں دیکھا. دوسری بات اللہ نے دست قدرت میرے دونوں کندھوں پہ رکھا. اثر کیا ہوا؟ کیا محسوس ہوئی؟ بھی ٹھنڈک محسوس ہوئی. اب آگے سنیں، یہ وہ الفاظ ہیں جو میرے اللہ نے میرے نبی، یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرمائی ہیں. پھر میرے نبی علیہ السلام فرماتی ہیں پھر کیا ہوا؟ ہائے فعلمت ما فی السماوات وما فی الارض. فرمایا ہاتھ رکھنا تھا، ٹھنڈک محسوس ہوئی. فعلمت فعل فعلا فعلو فعلت فعلمت فعلمنا صیغہ متکلم کا ہے. فرمایا فعلمت ما فی السماوات وما فی الارض. فرمایا میرے اللہ نے جو کچھ زمین و آسمان کے اندر ہے، جو چھپا تھا، جو ظاہر تھا، فرمایا رکھنے سے فعلم تو میں ہر چیز کو جان گیا. سبحان اللہ. بات نہیں فالو کی، ہر چیز کو میں کیا کر گیا؟ دیکھ لیا، جان گیا. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ مصطفیٰ جانے یا نبی پر آواز تو کم سے کم دل سے نکال کر بولا کرو، مصطفیٰ جانے شمع بز میں. یہ میں کندھے کی بات کر رہا ہوں. میں 3-4 منٹ میں اس کا ایک طاقت بھی بیان کرتا ہوں. اور سننا، یہ میں نے حدیث پاک پڑھی. آپ دیکھتی ہیں اللہ نے دست قدرت رکھا، علم غیب عطا ہو گیا، اللہ نے عطا کر دیا. اب اس میں پاور اللہ نے کیا عطا فرما دی کندھوں میں. پاور کیا ہے؟ 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا، 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، میرے آقا علیہ السلام یہ کعبہ میں کافروں نے بت رکھے ہوئے تھے، تو میرا نبی چھڑی سے، ہاتھ سے نہیں، کیونکہ اس پر میرے نبی کا ہاتھ لگ جاتا ہے اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے. بات طول پکڑ جائے گی، بات کو سمیٹتے تو چھڑی سے نا نبی علیہ السلام بتوں کو گرا رہے ہیں اور توڑ بھی بات نشین فرمانا. اللہ اکبر. نبی علیہ السلام نے فرمایا یا علی، یا نبی اللہ کیا فرمان ہے؟ فرمایا میرے کاندھے پہ سوار ہو جا. جو اونچے فرمایا بت ہیں اس کو توڑ کر یا نیچے اپنا گرا دو. عرض کرتی یا نبی اللہ بڑی حیرانگی کی بات ہے، آپ چاند کو اشارہ کریں جو آسمان پر ہے، یا نبی اللہ وہ آدھا حصہ ہو کر آپ کو سلام کر کے واپس چلا جائے.
یا نبی اللہ آفتاب کو اشارہ کریں، چاند فرمایا سورج کو اشارہ کرو وہ بھی واپس آ جائے۔ یا نبی اللہ بت تو میرے قریب ہیں، 12 فٹ کا فاصلہ ہوگا۔ فرمایا علی تو اس حقیقت کو راز کو نہیں جان سکتا؟ سبحان اللہ۔ برکیف میرے آقا نے فرمایا علی یہاں بیٹھو۔ جب بیٹھے میرے آقا نے فرمایا علی اوپر سے ہنسے، بات کی، یا نبی اللہ یہاں بیٹھنے سے بعض لوگوں نے پہلے آسمان کی بات کی ہے، لیکن کچھ علماء کرام نے فرمایا ہے۔ علی بولے یا نبی اللہ آپ کے کندھوں پر بیٹھنے سے میں عرش معلی کے فرش کے قریب پہنچ چکا ہوں، سبحان اللہ۔ میں قریب پہنچ چکا ہوں۔ تو فرمایا یہی رہو۔ جب بت نیچے آ گئے، جب نیچے آئے تو علی مسکرا رہا تھا، علی شیر خدا مسکرا رہے تھے۔ فرمایا علی مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ یا نبی اللہ اتنی بلندی سے میں بستی پہ آیا ہوں، نہ میری ٹانگ کو تکلیف ہوئی نہ ہاتھ کو ہوئی۔ تو میرے نبی مسکرایا، فرمایا علی تجھے چڑھانے والا میں محمد مصطفیٰ، صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد مصطفیٰ تھا، اور تجھے اتارنے والے اللہ کے مقرب فرشتے جناب جبریل علیہ السلام تھے۔ سبحان اللہ۔ یہ کاندھوں کی طاقت دیکھ رہی، کندھوں کی طاقت کو دیکھ لیا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے دست قدرت میرے دونوں کندھوں پہ رکھا۔ سبحان اللہ۔ کہاں رکھا؟ کندھوں پر۔ دونوں کندھوں پہ رکھا۔ تو میں ٹھنڈک محسوس کی، صدیہ سینے میں ٹھنڈک کو محسوس کیا۔ فعلمت ما فی السماوات وما فی الارض، یا نبی فرمایا کہ میں زمین و آسمان کی ہر چیز کو جان لیا۔ تو میرے بھائیوں آج کل ہم مسلمان، یہ سبق ہے جن کے بچی جوان ہیں، والدین سے بات کرتا ہوں میں، آپ سے میری ایک درخواست ہے، ہماری قوم، حذیفہ کیا کر رہا تو بھی تھوڑی سی شرم لے لو تو ٹھیک رہے گا مسئلہ، اگر نہ ہے تو باہر کان پکڑوا کے۔ تم تو میرے بیٹے ہو تو اس توقع میں نہیں کر سکتا کہ آپ ایسی باتیں کریں، باقی لوگ کریں تو کریں۔ کھڑے جاؤ، کون سا پارا پڑھ رہا ہے تم؟ کھڑے جاؤ، بس اتنی بڑی بات، بیٹھ جو نیچے۔ ہاں جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، میں دست بستہ گزارش کر رہا ہوں میں، جہاں پر ہم چوکوں میں یا گھروں میں دوستوں میں ہماری ایسی بیٹھک ہوتی ہے کہ صبح سے لے کر شام تک بیٹھے رہو، کھانے کا پتہ بھی نہیں ہوتا، اتنا آپ اس کے مزے میں گم ہو جاتے ہو۔ تو میرے بھائیوں یہ دنیاوی باتیں ہیں، قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر سکون ہے نا تو اللہ کی یاد میں ہے۔ کس میں ہے؟ میں نے اپنی بات تو نہیں کی نا، میں نے قرآن کا حوالہ دیا ہے نا، اس سے بڑھ کر تو میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ اپنی اولاد کو نصیحت کرو، خود بھی اس پر عمل کرو۔ جب رات سونے لگو اکٹھے ہو کر بیٹھو، بیٹا آج آپ نے کتنا جھوٹ بولا ہے، پہلے خود اپنی بات کرو، اپنا محاسبہ کرو کہ بیٹو آج مجھ سے نہ جانے میں اتنا جھوٹ میں بول چکا ہوں، اتنا کاروبار میں جھوٹ ہو چکا ہے۔ تو میرے لیے آپ بھی توبہ کریں، میں بھی توبہ کرتا ہوں کہ بیٹو آئندہ میں جھوٹ نہیں بولا۔ ہوں نیند آنے لگ گئی، 2 منٹ بعد پھر ٹائم دیکھنے لگ گیا۔ میری پوری گال تو سن کر توجہ کے ساتھ قرآن کا میں نے حوالہ دیا ہے۔ سکون کس میں ہے بھی؟ اللہ کے یاد میں، اللہ کی یاد میں۔ یہ رب کہہ رہا ہے جس نے ہماری مشینری کو بنایا ہے، تو وہ رات جب لیٹیں
بیٹوں سے کہیں، بیوی سے کہیں، اے کلمہ والی مجھے یہ بتا کہ آج تو نے بچوں کے ساتھ جھوٹ کتنا بولا ہے، اور تو نے کتنی لعنتیں اپنے بچوں کو ڈالی ہیں، کتنی بد دعائیں دی ہیں، اگر ہے تو سمجھاؤ، ان سے توبہ کر لو۔ معلوم نہیں تیری ایک بد دعا کا کرنا، موقع پر بد دعا دینا، شاید وہ قبولیت کی گھڑی ہو، تیرا بیٹا پھڑک جائے اور تیرے مال پھڑک جائے، پھر تو کہے کہ یہ تقدیری معاملہ تھا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بعض اوقات تقدیر میں لکھا ہوتا ہے کہ اس نے مرنا ہے، لیکن وہ ہماری طرف سے جیسے ہم کام کرتے ہیں اللہ وہ تقدیر میں لکھ دیتا ہے۔ تو ایک رات کو لیٹیں، کوشش کریں، باتیں تو لمبی ہو جاتی ہیں، حدیث پاک، کوشش کریں کہ رات کو سورہ ملک جو ہے یہ لازمی پڑھا کریں۔ جن بندوں نے، جن کے خیال میں ہے کہ بھی ہم اللہ سے ٹکٹ لے کر آئے ہیں کہ ہم نے مرنا ہی نہیں ہے، وہ ہاتھ نیچے رکھے بھی۔ ان کے لیے ایک پیغام دے کر میں اجازت چاہوں گا۔ جنہوں کا خیال ہے کہ کل من علیہ فان، ہر چیز نو کی ہے بھی فنا ہے، باقی ذات اللہ کی ہے، ان سے میں عہد لوں گا اور ہر جمعے لوں گا تاکہ وہ جب دنیا سے جائیں اللہ ان کے گناہوں کو معاف کرے گا، اور وہ چیز قبر میں جائیں گے، ماں چلی جائے گی، بیوی چلی جائے گی، وہ چیز بندے کو اپنے کلابے میں لے کر جہنم سے، قبر کے عذاب سے بچائے گی۔ تو پہلے وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ یہ کہنے قاری صاحب ساڑا پکا یقین ہے کہ اللہ نے فرمایا سی مرنا ہے، اسی بات ویکھیا بھی ہے نا، پیسی مرنا ہے، وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ ہاں ہاں مرنا ہے نا، انہوں واسطے میں ہاتھ کھڑا کیا ہے، انہوں واسطے میں پیغام دے رہا ہوں، رات کی نہیں کرنی ہے، کیونکہ آپ میرے دوست بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، تو یہ ہاتھ میں نے کھڑا کر دیا۔ تو اب سنیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ میرے محترم بھائی نے جب بولا ہے نا، یہ بڑا صحیح بولا ہے، لیکن یہ امام جب یہاں پر بیٹھا ہوتا ہے نا، وہ اس طریقے سے تھوڑا سا بیان کرتا ہے کہ لوگوں کے ذہن میں بھی بات وہ اثر کر جائے، کسی کو دلیل کرنا مقصد نہیں ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ سورہ ملک رات کو پڑھ کر سویا کرو۔ سبحان اللہ۔ کیا بولا میں نے؟ سورۃ ملک ان کے اونچا سبحان اللہ کیا کہ ابھی میں کراما میں فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے نا محترم، قبر میں کام آپ چنگے تو نہیں کیتے ہوندے نا بھی، ہاں وہ تو سارا نہیں پتہ ہے کہ دودھ لین جاؤ، سروے کرا لو، ماشاءاللہ مجھا کیوں مردیاں نے، کہا صاحب مجھے تھانے نا یہ بڑے بڑے ہو گئے نے تے پھنسیاں پہ گئیاں، تو پھر میں جب پوچھتا ہوں کہ کال صاحب کدے کدے چکر مار دیں تھی، اس نے ایک دفعہ کہا کہ پانی ڈالا ہے، لیکن ہر روز یہی کام ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا بھائی؟ تو میں بات عرض کرتا ہوں، من غش فلیس منا، نبی فرماتے ہیں جو ملاوٹ کرتا ہے وہ میں نبی کی امت میں سے نہیں۔ بات کیا کریں؟ تو عرض یہ ہے جب رات کو لیٹیں، جن میرے بھائی کو سورہ ملک آتی ہے وہ لازمی پڑھیں، جن کو نہیں آتی ان پر یہ فتویٰ نہیں ہے، وہ کم از کم 11 مرتبہ کرسی تک پڑھ لے کر، یہ بھی اوکھا ہے، یہ پڑھ لیا کریں۔ یہ بھی نہیں آتا تو پھر رات کو سوتے ہوئے توبہ تو کر لیا کرے نا، یا اللہ میرے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ میرے بھائیوں، میں کل کی بات کرتا ہوں، اس کے بعد میں آپ سے بات کر رہا ہوں، نقشہ سامنے ہے، بیٹے نے یا گھر میں تو دوست نے مجھے نا ایک قبر کا کلپ دکھایا، وہ صحیح تھا یا غلط تھا، لیکن حدیث پاک میں آتا ہے کہ آدمی جب مرتا ہے نا برا ہوتا ہے اس کو عذاب ملتا ہی ملتا ہے۔ وہ یقین جانیے، اللہ جھوٹ کی لعنت سے بتایا، جو میں نے دیکھا ہے قبر کے اوپر نا ایک بچھو نہیں ہے، ہزاروں کہیں کہ وہ بھی کم ہوگا، اس کے اوپر اتنے بچھو جو تھے وہ تھے، لیکن یہ عذاب کی خبریں نبی علیہ السلام نے دی ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا ہے قبر جنت کے باغوں میں سے یا باغیچہ ہوگا یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوگا۔
بات لمبی کر رہا ہوں ہو گئی، تو خدا کے لیے مرنا ہے تو رات کو کم از کم توبہ کر کے سویا کرو، دنے اٹھو تو یہ کہو یا اللہ مجھے ہر شر سے بچا، مجھے اچھے کام کرنے کی طاقت نصیب فرما۔ جب یہ آپ اپنے ایز این استاد بھی بیان کر رہا ہوں، میں ہدایت کر رہا ہوں، جب آپ اپنے بچوں کو یہ ماحول دیں گے نا، یہ ماحول دیں گے تو انشاءاللہ آپ کے گھر میں بھی رحمتوں کا خزانہ ہوگا اور قبر میں بھی انشاءاللہ اللہ کا عذاب آپ پر نہیں آئے گا۔ آپ کہیں قاری صاحب کیسے؟ میں بھی گھر میں نا تھوڑا سا بہت میں نے یہ کام کیا ہوا ہے، رات کو جب ہم اکٹھے بیٹھتے ہیں تو یہ انعام اللہ یہ بھی مجھے شکایتیں لگاتا ہے، یہ کہتا ہے ابو جی یہ اس نے لانت ڈالی ہے، اس نے گال نکالی ہے، بیٹا بھی یہ مجھے شکایتیں پوری لگاتا ہے گھر کی، اس کی شکایتیں بھی سنتا ہوں میں۔ تو بات یہ ہے پھر میں توبہ کراتا ہوں، سمجھاتا ہوں، اگر ہم سب لوگ اگر مرنا ہے وہ حق ہے، اگر نہیں مرنا تو موت فرعون میں بھی آ گئی تھی، تو پھر بھی یاد رکھیں صحابی کی 350 سال سلمان فارسی کی عمر تھی، ان کو موت آئی کہ نہیں آئی؟ ہم 100 سال جی لیں جانا قبر میں ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کر اپنے شاگردوں سے بھی اور نمازی حضرات سے بھی گزارش کرتا ہوں، کم از کم آپ کا ٹچ تو 5 وقت کی نماز سے ہے، معلوم نہیں اللہ قبول کرتا ہے نہیں کرتا اس کا وعدہ ہے، لیکن جب توبہ کرو گے نا اللہ کو آئے گا ایک دن اس میرے بندہ یہ دنیا سے ہٹ کر میرے بارگاہ میں تو حاضر تھا۔ تو میرے بھائیوں دین سے لگاؤ رکھو، دین سے پیار رکھو، سکون ہے تو اللہ کے ذکر میں ہے، جھوٹ میں کوئی سکون نہیں، غیبت میں کوئی سکون نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ تو میں نے پچھلے جمعے اب تنخواہیں تو آ چکی ہوں گی، تو مولوی صاحب کا وظیفہ بھی ہے، تو جس میرے بھائی احباب نے خدمت کرنی ہو وہ اپنا خدمت کر سکتا ہے، جس میرے بھائی نے سنتیں پڑھنی ہے وہ پڑھ سکتا ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا کرے۔